نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، کیا چیز عابد؟ انداز تکلم، اور اس انداز تکلم کی مٹھاس۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اس میں اتنی مٹھاس ہوتی تھی کہ یوں سمجھیے، سمجھانے کے لیے کہا کہ شہد کی مٹھاس پیچھے رہ جاتی، نبی کریم کے لہجہ اطہر کی مٹھاس اس سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو جو سنتا وہ سنتا چلا جاتا، حیران ہوتا چلا جاتا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو وہ گفتگو سامنے جو سامع ہوتا، سننے والا ہوتا، اس کے دل میں اترتی چلی جایا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہجہ اطہر تھا، انداز گفتگو تھا، الفاظ کا انتخاب تھا، جوامع الکلم تھے، وہ اتنے حسین اور میٹھے ہوا کرتے تھے کہ سامنے والے کے دل میں اتر جایا کرتے تھے۔ اب اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، چونکہ نبی کریم کا قرب ملا تو آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم کا انداز گفتگو کیا تھا۔ آپ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا، آپ فرماتی ہیں کہ جس طرح تم لوگ تیزی سے گفتگو کرتے ہو، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم تم لوگوں کی طرح تیزی سے گفتگو نہیں فرمایا کرتے، بلکہ کیا ہوتا؟ فرماتی ہیں وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَهُ فَصْلٌ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرمایا کرتے تھے تو اس کلام کے درمیان فاصلہ ہوا کرتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کرتے۔ اور کس طرح، یعنی کتنا ٹھہر کر گفتگو فرماتے ہیں؟ تو فرماتی ہیں یحفظہ من جلس الیہ، کہ جو شخص بیٹھا ہوتا، نبی کریم کی گفتگو سن رہا ہوتا، اگر وہ اس گفتگو کو یاد کرنا چاہتا تو آپ اتنا ٹھہر کر کلام کیا کرتے تھے کہ وہ بیٹھنے والا شخص نبی کریم کے کلام کو حفظ کر لیا کرتا تھا، یاد کر لیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پر، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ ثلاثا، کہ نبی کریم جب گفتگو فرماتے تو آپ ایک بات کو ثلاثاً 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ کتنی بار؟ کیوں؟ لِتُعْقَلَ عَنْهُ، تاکہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں وہ گفتگو سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات کو کتنی بار دہراتے تھے؟ اب آپ غور کریں کہ یہ ہے ہمارے نبی کا انداز تکلم، اور دوسری طرف ہمارا انداز تکلم۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو مٹھاس تو میرے خیال میں کئی اشروں سے ہماری گفتگو میں نظر نہیں آتی۔ ترس جاتے ہیں کہ ابا کبھی اچھی بات بھی کریں گے، بھائی ہم سے کبھی پیار سے بھی بات کرے گا، ٹھیک ہے جی، دوست کبھی اچھے طریقے سے مسکرا کے بھی بولے گا۔ ہماری زبانوں میں تلخیاں آتی ہیں، سامنے والا دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مصیبت مجھ پہ نازل ہو گئی ہے، اب اللہ کرے کہ کسی طرح یہ ٹل کے یہاں سے چلا جائے میرے پاس سے۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ کئی ایسے لوگ نا ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ میرے پاس مصیبت آ گئی ہے، اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زبان میں سختی، انداز سخت، لہجہ سخت، کاٹ کھانا، اتنی سی زندگی۔ میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں کہ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ تو اتنی سی زندگی ملی ہے تو اس میں آپ کے لہجے کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ مٹھاس ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اس سے سامنے والے کو سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھیں، میں ہمارے ہاں جو لوگ خطاب کرتے ہیں، جو خطباء ہیں، میں اکثر انہیں سمجھاتا ہوں ایک بات کہ آپ غیر ضروری طور پر چیخنا، چلانا، غیر ضروری طور پر ایسے مقفع الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ میرے علم کی دھاک بیٹھے کہ جی یہ کتنے بڑے عالم دین ہے کہ کیا مقفع مسجع جملے استعمال کیے ہیں، اور سامنے والے کو سمجھ کچھ بھی نہ آئے۔ تمہاری کشتے زار پر امسال تقاطر امطار ہوا یا نہیں، وہ والا معاملہ ہو جائے تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرما رہے ہیں کہ سامنے والا اسے یاد کرنا چاہے تو وہ یاد کر لیتا ہے، اور آپ اتنی تیزی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات سامنے والوں کے سر کے، بولیے اونچی آواز سے، سر کے اوپر سے بھی نہیں، یوں سمجھے کہ آسمان تک بلندی کے اوپر سے وہ بات نکل جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر خطابات کے اندر کہا جاتا ہے بھئی کچھ سمجھ میں آیا، بس خطاب اچھا ہوا تھا، کیا بیان کیا وی ڈونٹ نو،
تو میں اسی لیے اکثر کو کہتا ہوں کہ اگر آپ خطاب رکھواتے ہیں تو اس بات کا ادراک رکھیں کہ جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ کچھ سیکھ کر جائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹھہر کر گفتگو کریں، بات سمجھائیں۔ اگر آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے دہرانی پڑے تو آپ اسے دہرا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار گفتگو کو دہرایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج اقدس تھا کہ حسن تکلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شگفتہ اور تبسم والی عادت مبارکہ کو اپنائے رہتے تھے۔ یعنی آپ کے چہرہ انور پر اکثر تبسم ہوا کرتا تھا، مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، اور اس میں بھی اعتدال ہوا کرتا تھا۔ آپ اعتدال سے تجاوز نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں اونچی آواز سے مسکرانے کے علاوہ، یعنی اونچی آواز سے ہنسنا جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں پایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تکلم کیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے یعنی گفتگو فرماتے، تو رؤیا کالنور یخرج من بین الثنایا، کہ نبی کریم گفتگو فرما رہے ہیں، سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اتنی حسین ہے، اتنی مرتب ہے، اتنی جامع ہے کہ رؤیا نبی کریم کو جب دیکھا جاتا تو یوں لگتا تھا کن نور یخرج من بین ثنایاہ، گویا کہ نور نبی کریم کے سامنے دندان مبارک سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ کو تصور کریں کہ جب آقا گفتگو فرما رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے گویا کہ نور کی شعائیں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ حسن کا عالم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلم کا۔ تو جب ہمارے آقا اتنا حسین تکلم فرماتے تھے تو ہمیں بھی اپنے آقا کی ادا کو اپنانا چاہیے، اپنی گفتگو کو بہتر بنانا چاہیے، اپنے الفاظ کو بہتر بنانا چاہیے، اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بھی بہتر بنانا چاہیے۔ بعض اوقات ہم کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن خالی ہم نے نظر ماری تو سامنے والا سہم جاتا ہے کہ یہ بندہ، ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہو گیا ہے کہ جہاں سے آپ گزریں، ایون خواتین بیچاری پریشان، گھر سے باہر نکلے، بعض مرد حضرات اپنی خواتین کو اگر اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے کہیں باہر لے کر جائیں، شاپنگ کے لیے لے کر جائیں تو انہیں ٹینشن ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اطراف و اکناف میں جو لوگ موجود ہیں ان کی نظریں جو ہے وہ کاٹنے والی ہیں، ان کی نظروں کے اندر غلاظت ہے، ان کی نظروں کے اندر گندگی ہے، اور جب وہ بولتے ہیں تو بدتمیزی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ تھی کہ آپ مسکرایا کرتے تھے اور آپ تکلم فرمایا کرتے تھے جو کہ حسین تکلم ہوا کرتا تھا۔